الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت سلیمان تھا. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی اچھے بندے تھے اور بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور پھر ان کے گھوڑوں کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ معائنہ کرنے میں جب ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو انہوں نے تمام گھوڑوں کو ہی ذبح کر ڈالا کہ ایک نماز کی اہمیت دنیا کے تاج اور تخت اور دنیا کی ساری حکومتوں سے بڑھ کر ایک نماز کی اہمیت ہے کہ ایک نماز قضا ہوئی تھی تو سارے ہی انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا تھا. یہ واقعہ اللہ نے پچھلے اس میں ذکر فرمایا تھا. آگے اللہ تعالیٰ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ کہ ہم نے حضرت سلیمان کو ایک اور طرح سے بھی امتحان میں ڈالا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک ادھورا دھڑ لا ڈالا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی آزمائشوں میں گزر جاتی ہے، کیونکہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. انسان دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں اٹھائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا.
اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ طرح طرح سے اس کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک اور امتحان ہم نے ان کا لیا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 100 بیویاں تھیں۔ اسلام نہیں تھا، اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ کبھی کسی کو یہ اشکال ہو کہ بھئی 100 بیویاں کیسے تھیں، تو پچھلی امتوں کے اندر الگ احکامات تھے اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے الگ احکامات ہیں، اور پھر امت کے احکامات الگ ہوتے ہیں، پیغمبروں کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کی وہ شرطیں اپنی جگہ پر ہیں کہ کن حالات میں رکھ سکتا ہے، لیکن 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 یا 4۔ یہ تو امت کے لیے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی اجازت عطا فرمائی تھی، لہذا پیغمبر علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے۔ ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں، جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت میں 9 بیویاں اس دنیا میں تشریف فرما تھیں۔ تو امت کے احکامات الگ ہوتے ہیں اور پیغمبروں کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اگر کوئی 4 سے زیادہ شادی کر لے اس کے لیے حرام ہے، لیکن پیغمبر کو اللہ نے 11 تک اجازت دی، اور 11 کے بعد بھی اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اب نہیں، آپ کے لیے بھی اب نہیں، 11 سے زیادہ نہیں۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا احکامات عطا فرمائے تھے یا ان کے لیے کیا کیا کن کن چیزوں کی اجازت تھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال ان کی 100 بیویاں تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ آج رات کو میں 100 بیویوں سے صحبت کروں گا اور مجھے امید ہے کہ ہر بیوی سے بیٹا پیدا ہوگا اور ہر بیٹے کو میں مجاہد بناؤں گا، جہاد کے لیے تیار کروں گا۔ یعنی آج رات میں ایسا کام کروں گا کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، اپنی 100 بیویوں سے انہوں نے ایک رات میں ملاقات کی، لیکن 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا۔ ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا۔ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو 100 بیویوں کے میری اولادیں پیدا ہوں گی اور سب کو مجاہد بناؤں گا، میں سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ یہ ان کا امتحان تھا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ان کے تخت پر ایک ادھورا دھڑ لا ڈالا، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا، جو ان کے سامنے تخت پر لا کر رکھ دیا گیا۔ کہ 100 بچے تو کیا پیدا ہوتے، ایک بچہ بھی مکمل پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بچہ پیدا کرنا یہ کوئی انسان کے اختیار کی چیز تو ہے نہیں، یہ تو خالص اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اللہ نہیں عطا فرماتا۔ اور خود اللہ قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرماتا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں عطا کرتے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں
کہ جنہوں نے ہر طرح کے علاج کر لیے لیکن اولاد اللہ نے نہیں دی ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، ہر طرح کے علاج کر لیے، غیر شرعی کام بھی کر لیے، درگاہوں پہ جا جا کر چادریں بھی چڑھائی، غیر اللہ سے بھی مدد مانگ لی، ہم نے شرک بھی کر لیا، ہمارے یہاں پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب منظور نہیں ہے تو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کس کی ذات ہے؟ آپ نے 11 نکاح فرمائے، اولاد کتنی بیویوں سے ہوئی؟ صرف ایک بیوی سے۔ نکاح تو 11 عورتوں سے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہن، لیکن اولاد صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ایک انصاری بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے کپڑے پہنائے، صاف ستھرا کیا، نہلایا دھلایا، بال سنوارے، سرما لگایا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئیں۔ کہنے لگیں کتنا پیارا بچہ ہے یہ، کاش کہ ہمیں بھی اللہ کوئی ایسا بچہ دیتا، ہماری بھی کوئی ایسی اولاد ہوتی ہے۔ دیکھنے لگیں پیغمبر علیہ السلام کی طرف۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ اختیار سارا کا سارا اللہ کو ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس کا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے اولاد کو روکنا بھی چاہتے تو نہیں روک پاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات سامنے ہیں کہ ابھی ہم نے ساری دوائیں استعمال کر لی، ہم نے ساری احتیاط کی تھی، نہ جانے ہمارے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ ظاہر میں تو ہم نے ساری چیزیں احتیاط کی اختیار کر لی تھیں، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں بچہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کچھ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ہم ایسے طریقہ اختیار کر لیں۔ کچھ طریقے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ذکر کیے کہ ہم ایسے کر لیں کہ ہماری اولاد نہ ہوا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کرنا چاہو تو کر لو، لیکن اللہ نے جو تمہارے مقدر میں اولاد لکھ دی وہ دنیا میں آ کے رہے گی، تو یہ اللہ کے اختیار ہے پورا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہمارے 100 بچے پیدا ہوں گے، سب مجاہد بنیں گے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ تو یہ ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ جس میں وہ پورے اترے، اور اللہ نے فرمایا قال رب اغفر لی۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ جب ان کے یہاں ایک بچہ پیدا وہ بھی ادھورا ہوا تو ثم اناب، ایک دم فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے غلطی ہو گئی، میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا، اور تیری ذات سے ہٹ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تیری ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، یہ میری غلطی رہی ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ میرے قصور کو معاف کر دے۔ قال رب اغفر لی، اے اللہ میرے قصور کو معاف کر دے۔ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے کیا کہا؟ اے اللہ مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد پھر کسی کو ایسی سلطنت میسر نہ ہو۔ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کسی کے لیے مناسب نہ ہو ایسی حکومت، قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ دی جائے، ایسی حکومت تو مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے معاف فرما دیا، اور ایسی ہی حکومت عطا فرمائی کہ قیامت تک کسی کو مل ہی نہیں سکتی اب ایسی حکومت۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کیا دیا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انک انت الوہاب، اے اللہ آپ بہت دینے والے ہیں، یعنی آپ اگر مجھے ایسی حکومت دے دیں جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ جس کو جو چاہے دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے مانگنے سے وہ چیز ان کو عطا فرمائی جو وہ چاہتے تھے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتے ہیں سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور نیز ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حکومت والا آ جائے آج
کتنی بڑی سلطنت ہو، پوری دنیا پہ بھی حکومت جما لے، ہواؤں پر تو اس کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تجری بامرہ رخاء حیث اتاب، کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہتے نرمی سے لے چلتی تھی۔ ہوائیں ان کو نرمی کے ساتھ لے چلتی تھی، یہ بھی نہیں کہ بہت سختی کے ساتھ آندھی طوفان کی طرح لے جاتی ہوں، نقصان پہنچاتی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے رخاء حیث اصاب، کہ بہت نرمی کے ساتھ ان کو ہوائیں لے کر چلتی تھی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ ایک تو ہم نے یہ چیز عطا فرمائی کہ یہ کسی کو نہیں مل سکتی، ہواؤں پر حکومت۔ دوسری والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا، یعنی تعمیر کرنے والے اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ جو عمارتی کام کرتے تھے ان کے یہاں، جو تعمیرات کرتے تھے وہ جنات کرتے تھے، ان کے تابع کر دیا۔ اور دریاؤں میں غوطہ مارنے والے، غوطہ لگانے والے، اور دریاؤں سے ان کے لیے خزانہ نکالنے والے، ایسے جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ اور کچھ جنات ایسے تھے جو سرکشی کرتے تھے، جو جلدی سے ان کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے وآخرین مقرنین فی الاصفاد، کہ کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد، ان کے علاوہ غوطہ خوروں کے علاوہ اور تعمیر کرنے والوں کے علاوہ ایسے جنات جو سرکشی کرتے تھے ان کو بھی ان کے تابع کر دیا، جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ پچھلی صورت میں ان کا پورا واقعہ گزر چکا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تعمیر کرائی تھی اور کیا کیا ہوا تھا، وہ جنات کا پورا واقعہ گزر چکا ہے، بلقیس کا جو واقعہ گزرا تھا پورا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے ان کے تابع کر دیں، یعنی ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نہ ملی ہو، تو اللہ نے عطا فرما دی۔ ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، ان کا حکم چل رہا تھا، تو ایسی حکومت عطا فرمایا اب کسی کو نہ ملیں گی یہ چیزیں قیامت تک۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سامان دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، تو خواہ کسی کو دو یا نہ دو تم سے کچھ دار و گیر نہیں۔ اللہ نے ایک انعام یہ عطا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جتنی بھی حکومت ہم نے عطا فرمائی ہے، جتنے خزانے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ کو صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائے ہیں، آپ کو ہم نے دنیا میں مالک بنا دیا۔ دنیا میں جو حکومتیں کرنے والے آتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کو ایک ایک روپے کا حساب رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو مال ہے، جو حکومت کا خزانہ ہے، یہ عوام کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اصول کے تحت چلے گا، یہ نہیں ہے کہ بھئی جو حکومت کا مالک ہے جیسے چاہے چلا لے، اگر اس طرح کرنا چاہے اس کو بے ایمان کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت چلانے والا بے ایمان ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، یہ قواعد و ضابطوں کے تحت نہیں چلتا۔ تو حکومت کرنے والے خزانوں کے مالک نہیں ہوتے ہیں، صرف نگراں ہوتے ہیں وہ۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں حکومتیں ہوتی ہیں کہ خالی بادشاہ یا کسی خالی پردھان منتری کے ہونے سے کام نہیں چلتا ہے کہ وہ پردھان منتری بن کر بیٹھ گئے اور جیسے چاہیں کرتے رہے، نہیں، ان کے کتنے شعبے ہیں کام کرنے کے جن کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ کہ وزیر داخلہ الگ ہوتے ہیں اور وزیر خارجہ الگ ہوتے ہیں اور وزیر خزانہ الگ ہوتے ہیں اور وزیر حفاظت الگ ہوتے ہیں، اس طرح سے الگ الگ ان کے، اور پھر ہر صوبے کا مکھیہ منتری الگ ہوتا ہے، ہر صوبے کا گورنر الگ ہوتا ہے، اور پھر پردھان منتری سے حساب لینے والا راشٹرپتی الگ ہوتا ہے۔ جب تک وہ دستخط نہیں کرے پردھان منتری کو حکم بھی نہیں چل سکتا، اور پھر وہ اپنی فیصلوں کو ایسے ہی نافذ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے الگ الگ دنیا کے اندر ملکوں کے قوانین ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں اگر کوئی حکم نافذ کرنا چاہیں ان کو راجیہ سبھا میں رکھنا پڑتا ہے، لوک سبھا میں رکھنا پڑتا ہے۔ صوبوں میں اگر نافذ کرنا چاہیں تو تمام صوبوں کی ودھان سبھاؤں میں اس کو پاس کرانا پڑتا ہے۔ پھر ایک مستقل طور پر الیکشن کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس میں پھر الیکشن کے علاوہ اور دوسرے نظامات ہیں
یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ جو حکومت چلا رہے ہیں وہ مالک نہیں ہیں بلکہ صرف نگرانی کرنے والے ہیں، ان کی حیثیت صرف ایک نگرانی کرنے والے کی طرح ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنے بھی حکومتیں کرنے والے، چاہے وہ اسلامی حکومتیں ہوں چاہے وہ غیر اسلامی حکومتیں ہیں، سب کی یہی حیثیت ہے دنیا کے اندر، اور پہلے بھی یہی حیثیت رہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ اس طرح سے عطا فرمائی تھی، آپ صرف نگراں نہیں ہیں، آپ مالک ہیں، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، جس سے چاہے روک لیں، جس کو چاہے سب دے دیں، آپ پوری طرح مالک ہیں۔ ایسی حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ھذا عطاؤنا، اللہ نے فرمایا تھا یہ ہمارا عطیہ ہے، یہ ہمارا ہدیہ ہے، فمنن او امسک، چاہے آپ دیں کسی کو یا روک لیں، بغیر حساب، آپ کا کوئی حساب نہیں۔ ایسی حکومت اللہ نے فرماتا ہے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور علاوہ اس کے ان کے لیے ہمارے یہاں خاص قرب اور نیک انجامی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو دنیا کے اندر ہم نے دے دیا ان کو کہ جنات ان کے تابع کر دیے، ہوائیں ان کے تابع کر دی، خود خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ بڑے مقام کے آدمی تھے، وہ بڑے مقام کے پیغمبر تھے۔ دنیا کے علاوہ اللہ کیا فرماتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، ہمارے یہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، آخرت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور علاوہ اس کے ان کے لیے ہمارے یہاں خاص قرب اور نیک انجامی ہے، یعنی جنت ہے۔ اور پھر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو سب سے اوپر رکھیں گے، پیغمبروں سے اوپر اللہ نے کسی کا مقام نہیں بنایا، جتنے لوگ ہیں سب پیغمبروں سے نیچے ہیں، چاہے کتنی بڑے مقام پر چلے جائیں۔ اسی جنت کے اندر بھی اللہ نے سب سے اونچا جو مقام رکھا ہے وہ پیغمبروں کا رکھا ہے۔ اسی بعض واقعات آتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جب شریعت میں غلو کرنے کی کوشش کی اور جب حد سے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پیغمبر سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی تو ان سے معلوم کیا گیا ان کی اہلیہ سے، تو کہنے لگی کہ بھئی رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، میرے پاس تو آتے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی رات کا کچھ حصہ عبادت میں کچھ حصہ سونے میں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن مت رکھو، رات کو ایک حصہ عبادت کے لیے مقرر کرو اور ایک سونے کے لیے مقرر کرو۔ اور پھر فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، آرام چاہتا ہے وہ رات کو، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ وہ رات کو نیند چاہتی ہیں، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ہم اگر عبادت کرتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہ تو جسم کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ گھر والوں کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ بھئی گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے وقت چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے سب سے اونچا مقام رکھا ہے جنت کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ خاص طور سے فرماتا ہے ان کے لیے ہمارے یہاں ایک قریبی مقام ہے، یعنی اللہ کے بہت قریب رہیں گے، وہ بہت قریبی مقام ہے ان کے لیے۔ تو یہ واقعہ یہاں وحسن مآب پر پورا کیا اللہ نے، اور فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمتیں ہم نے عطا فرمائی تھیں۔ ہر پیغمبر کا الگ واقعہ ہے اور ہر پیغمبر کی الگ شان ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ نے کچھ الگ الگ خصوصیات عطا فرمائیں، ایسے صحابہ کرام میں ہر صحابی کی الگ شان ہے، ہر صحابی کا الگ واقعہ ہے، اور تمام کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ابھی 3-4 دن پہلے، میرے شاگرد ہیں، کہنے لگے کہ میں
فلاں فلاں صاحب کے بیانات سنتا ہوں پاکستان کے، لہذا ان کے بیانات سننے کے بعد میرا یہ نظریہ بنا ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھئی کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، صحابہ کا سب کا احترام کرتا ہوں میں، صحابہ سب میرے لیے قابل احترام ہے، میں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، لیکن ان کے بیانات سننے کے بعد میرا نظریہ یہ بنا ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ تو شیعوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا تو نہیں ہے یہ نظریہ۔ انہوں نے پھر کچھ حدیثیں سنائی، کہنے لگے دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون ہیں۔ کہنے لگے بتائیے، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، حضرت ابوبکر کی تو اتنی بڑی فضیلت نہیں۔ اور پھر کہنے لگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، لہذا ان سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہ بات ان کے سامنے یہ بات کہی کہ ہر صحابی کا الگ مقام ہے، اور ہر صحابی کے بارے میں الگ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی علی سے محبت مومن ہی کرے گا اور علی سے نفرت منافق ہی کرے گا۔ تو ابوبکر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا دوست دنیا میں اگر کوئی ہوتا تو ابوبکر ہوتا، لیکن اللہ میرا دوست ہے اس لیے ابوبکر میرے بھائی ہیں۔ اور یہ فرمایا ابوبکر کا حق تو اللہ ہی ادا کرے گا، میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، ابوبکر کا حق تو اللہ ہی ادا کرے گا۔ یہ فرمایا نہیں فرمایا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا نماز پڑھانے کے لیے کس کو فرمایا؟ کہنے لگے ابوبکر کو۔ میں نے کہا اس سے بڑا کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر سے کہو نماز پڑھیں، اپنے مصلی پر آپ نے کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابوبکر کو۔ اور یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، آدمی کوئی بھی اپنے مصلی پر ہر ایک آدمی کو نہیں کھڑا کر سکتا۔ میں نے کہا ہجرت کس کے ساتھ فرمائی؟ کہنے لگے حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ الگ، ان کی فضیلت یہ ہے۔ میں نے کہا حضرت علی عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، حضرت علی کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا میری 2 بیٹیاں ان کو دی مسلسل، حضرت علی کو تو ایک ہی بیٹی دی، حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیں، اور کیا فرمایا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے سب عثمان کو دے دیتا میں۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے دنیا کے اندر، میرے وصی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر صحابی نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور ایک صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمایا خالد بن ولید کو تم اللہ کی تلوار ہو، ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی جماعت بنائی ہیں سب کی الگ الگ فضیلتیں اور ہر ایک کی مستقل فضیلت ہے۔ جب تک تمام صحابہ کی فضیلت پر نظر نہیں ہوگی اور جب تک تمام صحابہ کی فضیلت کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں جانیں گے تب تک اسی طرح سے ہم گمراہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں، کسی صحابی کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سیدھا طریقہ ہے، یہ سیدھا سیدھا عقیدہ ہے بالکل۔ تو یہی معاملہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا بھی ہے کہ اللہ نے ان کو الگ الگ فضیلتیں عطا فرمائیں، کسی نبی کی کچھ فضیلت ہے، کسی نبی کی کچھ فضیلت ہے، اس طرح سے اللہ نے الگ الگ فضیلتیں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ سب سے بڑا مقام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے بعد جو مقام ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، بقیہ لوگوں کا مقام ان کے بعد ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمارے یہاں ایک خاص مقام ہے۔
خاص قرب کا مقام ہے ان کا ہمارے یہاں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس سے ہمیں یہی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ایک ایمان والے کی شان ہے۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً متنبہ ہو جائے کہ نہیں غلطی ہو گئی ہم سے۔ انسان اور خاص طور سے مومن کے پہچان یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور جب کوئی بتا دے کہ آپ سے یہ غلطی، فوراً متنبہ ہو جائے کہ نہیں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور رجوع کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اپنی غلطی پر اڑنا کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، اپنی غلطیوں کی تعویلات کرنا، یہ انسان کی پہچان نہیں، بلکہ فرمایا کہ تو شیطان کی پہچان ہے۔ غلطی کی تعویل کرنا، غلطی ہو گئی بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، اس کو مان لیا کہ ہاں بھئی یہ میری غلطی، یہ بات ختم ہے۔ تو ہمیں یہی سبق معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ان قرآن کی آیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وتلاوۃ القرآن وحسن عبادتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا